جب بھی تم سے تعلق بنانے لگتا ہوں تمہارا رونا ہی بند نہیں ہوتا۔ ہر بیوی شوہر کو سکون پہنچاتی ہے، ایک تم ہو سانس روک لیتی ہو، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے میں دوسری شادی کروں گا۔ کشیف صرف 18 سال کی تھی اور اس کی شادی اپنے سے 10 سال بڑے نوشیروان سے ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہتا بیوی سے قربت کرے، لیکن کشیف کو اس کی دوستوں نے ڈرایا ہوا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ اگلے دن اس نے سوچا کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے شارٹ نائٹی پہنے گی۔ نوشیروان گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ میری پرسنل سیکرٹری ہے اور ان فیوچر وائف بھی۔ نوشیروان آدھی رات تک سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کرتا کمرے میں آیا تو کشیف کو نائٹی میں سویا دیکھ کر اس کے جذبات جاگ گئے۔ وہ اس کے قریب ہوا کہ کشیف نے اچانک شادی کا گھرانہ جو اب سے کچھ دیر پہلے تک کہکور، ڈھولک کی تھاپ اور مبارکبادوں کے شور سے گونج رہا تھا، اب وہاں ایک گہری اور اداس خاموشی چھا چکی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور گھر کے آنگن میں بکھری پھولوں کی پتیاں اور بجھے ہوئے چراغ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ایک نیا رشتہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ گاڑی جیسے ہی عالیشان حویلی نما گھر کے سامنے آ کر رکی، کشیف کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ سرخ عروسی جوڑے میں لپٹی، چہرے پر لمبا گھونگھٹ ڈالے، وہ گاڑی کے پچھلے حصے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں اپنے دوپٹے کے پلو کو سختی سے بھینچ رہی تھیں۔ نوشیروان نے گاڑی بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر اپنی اس کم عمر اور معصوم دلہن کو دیکھا جو خوف کی ماری ایک زندہ مورت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں بیگم زرکا کی بے حد عزت کرتا تھا اور یہ شادی بھی خالصتاً ان کی شدید خواہش اور پسند پر ہوئی تھی، ورنہ 28 سالہ نوشیروان جو بزنس کی دنیا کا ایک مانا ہوا اور میچور نام تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی کم عمر اور نادان لڑکی آئے گی۔ بیگم زرکا نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑی محبت سے کشیف کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ انہوں نے کشیف کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ کشیف بیٹی، اب یہ گھر تمہارا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے نوشیروان کی زندگی کو سکون سے بھر دو گی۔ کشیف نے گھونگھٹ کے اندر ہی اندر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا کیونکہ اس کی کزن اور سہیلیوں نے شادی کی رات اور شوہر کے حوالے سے اس کے ذہن میں ایسے خوفناک اور عجیب و غریب وہم بھر دیے تھے کہ اسے نوشیروان ایک ہمدرد انسان کی بجائے کوئی بے رحم شخص محسوس ہو رہا تھا جس سے اسے ہر قیمت پر بچنا تھا۔ بیگم زرکا نے روایتی رسمیں پوری کی اور پھر نوشیروان کو اشارہ کیا کہ وہ کشیف کو کمرے میں لے جائے۔ جب نوشیروان کشیف کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا تو کشیف کو لگا کہ اس کے پاؤں منو وزنی ہو چکے ہیں اور وہ بمشکل اپنے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا، کشیف کے دل پر جیسے کوئی بھاری وزن آ گرا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں اور دھیمی روشنی والے موم بتیوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن کشیف کے لیے یہ سحر انگیز ماحول کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بالکل سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر خدا سے دعا کر رہی تھی، کاش یہ رات جلدی گزر جائے۔ نوشیروان جو شیروانی اتار کر اب ہلکے میرون رنگ کے کرتے پاجامے میں بدل چکا تھا، دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک میچور مرد کا وقار اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی اس چھوٹی سی دلہن کو ریلیکس کرے تاکہ ان کے بیچ کی جھجک ختم ہو سکے۔ وہ کشیف کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے سرخ ریشمی گھونگھٹ الٹنے لگا۔ جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا، نوشیروان ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم اور چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر سحر زدہ رہ گیا۔ کشیف کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں اور اس کے گلابی ہونٹ خوف کے مارے لرز رہے تھے۔ نوشیروان نے مسکرا کر بہت نرم لہجے میں کہا، کشیف مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں، اور اب ہم دونوں کو اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی نوشیروان نے محبت سے کشیف کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا، کشیف کے ذہن میں سہیلیوں کی کہی ہوئی خوفناک باتیں گونج اٹھیں کہ مرد بہت بے رحم ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آ کر کچھ نہیں سوچتے۔ یہ سوچتے ہی کشیف کے اندر خوف کا ایک ایسا شدید دورہ پڑا کہ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور زور زور سے روتے ہوئے اچانک اپنی سانس اندر ہی روک لی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور وہ صدمے کی حالت میں نیم بے ہوش ہونے لگی۔ نوشیروان جو بھی محبت سے بات کرنے کی شروعات کر رہا تھا، کشیف کی اس اچانک اور عجیب حرکت پر بری طرح ہڑبڑا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک عام سالم اس لڑکی کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھا اور پانی کا گلاس لینے کے لیے بھاگا۔
नौशेरवान जल्दी से साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर बेड की तरफ लिपका। इसका अपना दिल भी कश्यप की हालत देखकर बुरी तरह धड़क रहा था। कश्यप बेड की ताज से टक लगाई, आंखें बंद किए अपने दोनों हाथ सीने पर जमाए सांस रोके बैठी थी और इसका गोरा चेहरा शिद्दत खौफ से नीला पड़ने लगा। नौशेरवान ने बेड पर बैठकर घबराहट में इसके कंधे को छुआ और पुकारा, कश्यप कश्यप आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, सांस लो कश्यप। लेकिन कश्यप जैसे किसी गहरे सदमे की जिद में थी। इसके कानों में सहेलियों की वो बातें किसी जहरीले नाक की तरह रेंग रही थी कि शादी की पहली रात लड़की के लिए एक डरावना ख्वाब होती है और इसी खौफ ने इसके मासूम दिमाग को मफलूज कर दिया था। नौशेरवान ने जब देखा कि वो सांस नहीं ले रही तो इसने पानी के चंद कतरे इसके चेहरे पर छिड़के और ज़बरदस्ती इसके होंठों से ग्लास लगाकर इसे पानी पिलाने की कोशिश की। पानी के सर्द झोंके चेहरे पर पड़ते ही कश्यप ने गहरा और तड़पता हुआ सांस अंदर खींचा। इसकी बंद आंखें खुली तो सामने नौशेरवान का फिक्रमंद और संजीदा चेहरा था। इसे अपने इतने करीब देखकर कश्यप ने खौफ के मारे एक जोरदार हिचकी ली और बेड की दूसरी सिम बिल्कुल कोने में जाकर दुबक गई। वो अपने घुटनों को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू इसके महंगे रूसी मेकअप को बहाकर इसके गालों पर लकीरें बना रहे थे और इसकी हिचकियां पूरे अंधेरे कमरे में गूंज रही थीं। नौशेरवान हाथ में पानी का गिलास पकड़े वहीं बेड पर बैठा जो मूत का शिकार था। वो बिजनेस की दुनिया का वो इंसान था जो बड़े बड़े कारोबारी बहरानों को मिनटों में हल कर लेता था, लेकिन अपने सामने बैठी इस 18 साल रोती हुई लड़की के इस अजीबोगरीब रोने रवैये ने इसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। इसने तो सिर्फ मोहब्बत से इसका हाथ थामा था। एक शोहर का अपनी बीवी के करीब आना कोई जुर्म तो नहीं था, लेकिन कश्यप का ये रद्द-ए-अमल ऐसा था जैसे नौशेरवान इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हो। नौशेरवान ने एक लंबी और गहरी सांस ली, पानी का गिलास वापस साइड टेबल पर रखा और खुद को पुरसुकून करने के लिए अपने बालों में हाथ फेरा। वो एक मैच्योर और सुलझा हुआ मर्द था, इसलिए इसने अपने उभरते हुए गुस्से और मायूसी को अंदर ही कहीं दबा दिया। वो धीमे कदमों से चलता हुआ कश्यप के करीब आया और बेड के किनारे पर बैठकर बहुत धीमी और संजीदा आवाज में बोला, कश्यप देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कश्यप ने रोते हुए सिसकियां भरते हुए अपने सुर्ख और सूजी हुई आंखों से नौशेरवान को देखा। इसका पूरा वजूद अब भी बुरी तरह कांप रहा था, जैसे वो किसी कैद खाने में खड़ी हो। नौशेरवान ने इसके कांपते वजूद को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाने का इरादा बदल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कश्यप दोबारा अपनी सांस रोककर बेहोश होने लगे। वो वहीं बैठे हुए सर्द लहजे में कहने लगा, कश्यप तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने बहुत चाव से हमारी ये शादी की है। मैं तुम्हें इस घर में एक मलका की तरह रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारा ये रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। अगर तुम ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो तुमने अपनी माँ को मना क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हें कुछ जल्लाद नजर आता हूँ जो तुम मुझे देखकर अपनी जान निकालने लगती हो? नौशेरवान की इस संजीदा और कदरे सख्त लहजे पर कश्यप का दिल और ज्यादा डर गया। वो कुछ बोल ना सकी, बस अपने सर को झुकाकर रोती रही। नौशेरवान को एहसास होगा कि इस रात मजीद बात करना बिल्कुल फजूल है। इसके अंदर की तमाम रोमानवी ख्वाहिशात और जज्बात इसे एक वाक़े ने बर्फ़ की तरह ठंडे कर दिए। इसने बेड से अपना तकिया और एक इजाफी चादर उठाई, कश्यप को आखिरी बार सर्द और मायूस नज़रों से देखा और बगैर कुछ कहे कमरे का मरकजी स्विच ऑफ कर दिया। अब कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम नीली रोशनी रह गई थी। नौशेरवान खामोशी से लाउंज की तरफ चला गया और सोफे पर लेटकर छत को घूरने लगा, जबकि कश्यप इसी भारी रूसी जोड़े में बैठ के कोने पर सिमटी आंसू बहाती हुई खुद से पूछ रही थी कि क्या इसकी ज़िंदगी अब इसी अजनबियत और खौफ के साए में गुजरेगी। इनकी शादी की पहली ही रात इनके दरमियान एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसे गिराना अब किसी के बस में नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे के भारी पर्दों को चीरते हुए अंदर दाखिल हुई तो कश्यप की आंख खुली। वो रात भर इसी अरूसी जोड़े में बैठ के कोने पर नींद दराज रही थी और रो रो कर इसकी आंखें बुरी तरह सूज चुकी थीं। इसने घबराकर अपने आसपास देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। नौशेरवान वहाँ मौजूद नहीं था, जिससे कश्यप ने एक पुरसुकून सांस ली, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ अभी बरकरार था। वो जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी, जहाँ इसने अपना भारी जोड़ा तब्दील किया और एक सादा मगर खूबसूरत गुलाबी रंग के सूट में मलबूस होकर अपने गीले बालों को समेटने लगी। आईने में अपना मुरझाया हुआ चेहरा देखकर इसे खुद से डर लग रहा था कि अगर बेगम सरका ने इसे इस हाल में देख लिया तो वो क्या सोचेंगी।
دوسری طرف نوشروان جو رات بھر لاؤنج کے صوفے پر کرتا رہا تھا صبح سویرے ہی اٹھ کر تیار ہو چکا تھا اور اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ بیگم زرکا کچن سے گرم گرم پراٹھے اور چائے لیے مسکراتے ہوئی باہر آئیں اور نوشروان کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ انہوں نے پیار سے نوشروان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، خیریت تو ہے نوشی؟ رات تم ٹھیک سے سوئے نہیں کیا؟ چہرہ اتنا اترا ہوا ہے کیوں ہے؟ اور میری لاڈلی بہو کہاں ہے؟ نوشروان نے اخبار ایک طرف رکھا اور زبردستی اپنے چہرے پر ایک پیٹ کی سی مسکراہٹ سجا کر بولا، کچھ نہیں امی، بس آفس کے ایک ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے ذرا نیند پوری نہیں ہوئی۔ کشف بس آتی ہی ہوگی۔ اسی لمحے کشف دھیمے اور ڈرتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ بیگم زرکا نے جیسے ہی اپنی نئی نویلی بہو کو دیکھا ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور کشف کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ انہوں نے کشف کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، کشف بیٹی تم رات کو روئی ہو کیا؟ آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ کشف نے گھبرا کر ایک نظر نوشروان پر ڈالی جو نہایت سرد اور خاموش نظروں سے چائے کا کپ پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کشف کے حلق میں جیسے الفاظ پھنس گئے۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں نوشروان امی کو رات والی بات نہ بتا دے۔ اس سے پہلے کہ کشف کچھ بولتی نوشروان نے اپنی گھمگیر آواز میں بات سنبھالی اور کہا، امی یہ اپنے گھر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ ظاہر ہے کزن ضرور ہے لیکن اب اس کا گھر بدل گیا ہے تو تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ بیگم زرکا نے ہنس کر کشف کا ہاتھ تھپتھپایا اور کہا، ارے پاگل لڑکی، یہ بھی تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے اور پھر نوشروان جیسا خیال رکھنے والا شوہر ملا ہے تمہیں، یہ تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دے گا۔ ماں کی یہ باتیں سن کر نوشروان کے دل میں ایک گہری ہوک اٹھی۔ وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ وہ تو کشف کو دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن کشف نے خود ہی ان کے درمیان خوف کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ناشتے کے دوران نوشروان نے کشف کی طرف ایک نوالہ بھی نہیں بڑھایا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ وہ بس خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ آفس جانے کے لیے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ بیگم زرکا سے مخاطب ہوا، امی میں شام کو ذرا جلدی آ جاؤں گا، کشف سے کہیں کہ تیار رہے، میں اسے باہر ڈنر لے جاؤں گا تاکہ اس کا موڈ کچھ بہتر ہو سکے۔ یہ کہہ کر اس نے گہری نظر کشف کے معصوم اور سہمے ہوئے چہرے پر ڈالی اور بنا کوئی جواب سنے وہاں سے چلا گیا۔ کشف نے جیسے ہی سنا کہ اسے شام کو نوشروان کے ساتھ اکیلے باہر جانا ہے، اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر خوف سے بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے لگا شام کا وہ وقت اس کے لیے کسی نئے امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ شام کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا کشف کے دل کی دھڑکنیں اتنی ہی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ بیگم زرکا نے بڑی محبت سے کشف کو تیار کیا تھا۔ انہوں نے خود اس کے لیے خوبصورت گہرے نیلے رنگ کا ریشمی سوٹ نکالا جس پر چاندی کے دھاگے کا نفیس کام ہوا تھا۔ کشف آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو میک اپ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کا خوف کسی بھی طرح چھپنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتی اور اپنے لاشعور میں دعا کرتی کہ کاش وقت یہی تھم جائے اور نوشروان گھر واپس نہ آئے۔ ٹھیک 7 بجے حویلی کے صحن میں گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی، جس کا مطلب تھا نوشروان آ چکا تھا۔ کشف نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بیگم زرکا کی دعاؤں کے سائے میں نیچے آئی۔ نوشروان گاڑی کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش اور باروب لگ رہا تھا۔ کشف کو دیکھ کر اس کی نظریں کچھ پل کے لیے اس کے معصوم حسن پر ٹھہر گئیں، لیکن رات کا تلخ واقعہ یاد آتے ہی اس کے چہرے پر پھر سے وہی سنجیدگی اود کر آئی۔ اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کشف خاموشی سے اندر بیٹھ گئی اور پورا راستہ دونوں کے درمیان ایک ایسی بوجھل خاموشی چھائی رہی جسے توڑنے کی ہمت دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ نوشروان نے گاڑی شہر کے ایک انتہائی مہنگے اور پرسکون اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے سامنے روکی جہاں مدھم موسیقی چل رہی تھی اور چاروں طرف شمعیں روشن تھیں۔ یہ ایک ایسا رومانوی ماحول تھا جو کسی بھی نئے شادی شدہ جوڑے کا دل جیت لیتا، لیکن کشف کے لیے یہ جگہ بھی ایک سولی کی طرح تھی۔ نوشروان کشف کو لے کر ایک کونے میں بک کی گئی ٹیبل پر بیٹھا۔ اس نے مینیو کارڈ دے کر کشف کی پسند پوچھی، لیکن کشف نے صرف سر ہلا کر کہہ دیا، جو آپ کو اچھا لگے۔ نوشروان نے گہرا سانس لیا اور آرڈر دینے کے بعد اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ واقعی چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کا یہ جمود ٹوٹ جائے، اس لیے اس نے اپنا لہجہ نرم کیا اور ٹیبل پر آگے جھک کر بہت محبت سے کشف کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی نوشروان کی گرم انگلیاں کشف کی ٹھنڈی یک انگلیوں سے مس ہوئیں، کشف نے ایک دم جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے اسے کسی نے کرنٹ مار دیا ہو۔
اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے اور وہ ریسٹ روم میں بیٹھے دوسرے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر سسکیاں لینے لگی۔ نوشیروان کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا اور اس کے چہرے پر صدمے اور شدید مایوسی کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ بزنس کا ایک کامیاب انسان تھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، لیکن یہاں اس کی اپنی بیوی اسے کسی جلاد کی طرح دیکھ رہی تھی۔ نوشیروان نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور انتہائی سرد مگر دھیمی آواز میں کہا، کشف، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں صرف تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا میرا تمہیں چھونا بھی ایک گناہ ہے؟ کشف نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے گھر واپس لے جائیں۔ اس کی یہ نادانی اور ڈرپوک رویہ دیکھ کر نوشیروان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ کھانا میز پر آ چکا تھا لیکن دونوں میں کسی نے ایک نوالہ بھی نہیں توڑا۔ نوشیروان نے غصے سے ویٹر کو بلایا، بل پے کیا اور کرسی پیچھے کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ گہرا غصہ اور اجنبیت اتر آئی۔ وہ بنا مڑے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ریسٹورینٹ سے گھر تک کا سفر کسی قبرستان کی خاموشی جیسا تھا جہاں صرف گاڑی کے انجن کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ نوشیروان کے چہرے کی سختیاں اور اس کی اسٹیئرنگ پر جمی مضبوط گرفت صاف بتا رہی تھی کہ اس کے اندر غصے اور مایوسی کا ایک لاوا ابھر رہا ہے۔ کشف گاڑی کی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں بھاگتے ہوئے درختوں اور سڑک کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دل میں ایک انجانا سا ہول اٹھ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ حویلی پہنچتے ہی نوشیروان نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روکا۔ وہ بنا کشف کی طرف دیکھے گاڑی سے اترا اور تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم زرکا اپنے کمرے میں سو چکی تھی، اس لیے گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ کشف دھیمے قدموں سے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، نوشیروان کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی گھڑی اور کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک رہا تھا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا۔ کشف نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، نوشیروان اس کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا غصہ دیکھ کر کشف دیوار سے جا لگی۔ نوشیروان قدم بڑھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کا طویل قد اور رعبدار شخصیت کشف کو اپنے سامنے چھوٹی ہی محسوس کروا رہی تھی۔ نوشیروان نے گہرا اور غصے سے بھرا سانس لیا اور اپنی گرجدار مگر دھیمی آواز میں بولا، کشف، آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ میں نے سوچا تھا باہر جا کے تم ریلیکس ہو جاؤ گی، لیکن تم نے وہاں بھی تماشا کھڑا کر دیا۔ کشف نے ڈر کے مارے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپانا چاہا، لیکن نوشیروان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی نوشیروان نے اسے اپنے اور قریب کھینچا تاکہ وہ اس کی بات سنے، کشف کی حواس پر وہی پرانا خوف طاری ہو گیا جو اس کی سہیلیوں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور خوف کے مارے زور زور سے روتے ہوئے اپنی سانس کو ایک بار پھر سینے کے اندر ہی روک لیا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور چہرہ سرخ پڑنے لگا اور وہ صدمے کی حالت میں بیڈ کی طرف لڑکھڑائی۔ نوشیروان نے اسے گرنے سے پہلے تو تھام لیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں فکر کی بجائے ایک شدید بیزاری اور غصہ تھا۔ اس نے کشف کو بیڈ پر چھوڑا۔ وہ غصے سے ہنسا اور بولا، بس بہت ہو گیا کشف، اب میرا صبر ختم ہو چکا۔ جب بھی تم سے تعلق بنانے لگتا ہوں تمہارا رونا ہی بند نہیں ہوتا۔ ہر بیوی اپنے شوہر کو سکون پہنچاتی ہے، اس کی تھکن دور کرتی ہے۔ ایک تم ہو جو مجھے دیکھ کر اپنی سانس روک لیتی ہو، جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی درندہ ہوں۔ کشف بیڈ پر بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی اور نوشیروان کا یہ روپی سے اندر تک ہلا گیا۔ نوشیروان نے بیڈ سے اپنا تکیا اور ایک چادر اٹھائی اور کشف کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ اس لیے اب میں نے سوچ لیا ہے، میں دوسری شادی کروں گا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک میچور اور سمجھدار عورت چاہیے، کوئی ایسی ڈرپوک بچی نہیں جو شوہر کے نام سے مرنے لگے۔ یہ کہہ کر نوشیروان نے زور سے دروازہ بند کیا اور لاؤنج کی طرف چلا گیا، جبکہ کشف بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ اسے لگا جیسے نوشیروان کے ان الفاظ نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا۔ کشف کے لیے وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ رات بھر بیڈ پر تڑپتی رہی، روتی رہی اور نوشیروان کا وہ جملہ، میں دوسری شادی کروں گا، اس کے کانوں میں بار بار توڑے کی طرح بجتا رہا۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی کمزور ہے، کیوں وہ اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر پاتی۔ اگلی صبح جب وہ نیچے آئی تو نوشیروان ناشتہ کیے بغیر آفس جا چکا تھا اور بیگم زرکا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ پورا گھر خالی تھا اور کشف کی تنہائی اس کے دکھ کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھا کر اپنی سب سے قریبی سہیلی ماہین کا نمبر ڈائل کیا۔ ماہین نے جیسے ہی کال اٹھائی، کشف کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماہین گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، کشف کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نوشیروان بھائی نے کچھ کہا کیا؟ کشف نے سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رات کا پورا واقعہ، نوشیروان کا غصہ اور اس کی دوسری شادی کی دھمکی ماہین کو بتا دی۔
کشف کی بات سن کر ماہین اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور غصے سے بولی، کشف تم واقعی دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف لڑکی ہو، تم نے یہ کیا حماقت کی؟ میں نے اور باقی لڑکیوں نے تو تمہیں صرف اس لیے تھوڑا ڈرایا تھا تاکہ تم شروع میں نخرے دکھاؤ، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ تم اپنے شوہر کو ہی خود سے دور کر دو۔ نوشیروان بھائی ایک جوان اور خوبصورت اور اتنے بڑے بزنس مین ہیں، کوئی بھی لڑکی ان پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور تم ہو کہ انہیں اپنے پاس آنے پر بے ہوش ہو رہی ہو۔ ماہین کی ڈانٹ سن کر کشف کا دل اور بیٹھ گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماہین مجھے سچ میں بہت ڈر لگتا ہے، جب وہ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا دم نکل جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں گے، میں کیا کروں؟ ماہین نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو تھوڑا سنجیدہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو کشف، مرد بہت جلد باز ہوتے ہیں، اگر تم انہیں محبت نہیں دو گی تو وہ کہیں اور ڈھونڈنے نکل جائیں گے۔ اگر تم واقعی اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو تو تمہیں اپنے اندر کا یہ ڈر نکالنا ہوگا۔ میری بات سنو، مرد کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے حسن کا جادو چلاؤ۔ تم ایسا کرو کہ ان کے لیے ایک خوبصورت شارٹ نائٹی ارینج کرو۔ جب وہ رات کو کمرے میں آئیں اور تمہیں اس روپ میں دیکھیں گے تو ان کا سارا غصہ ایک منٹ میں پگھل جائے گا اور وہ دوسری شادی کا نام بھی بھول جائیں گے۔ ماہین کا یہ مشورہ سن کر کشف کے گال شرم اور خوف سے سرخ ہو گئے اور وہ لرزتی آواز میں بولی، ماہین میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے بہت شرم آتی ہے۔ لیکن ماہین نے اسے دوبارہ ڈانٹا اور کہا، شرم کو گولی مارو کشف، اگر شوہر کو بچانا ہے تو یہ رسک لینا پڑے گا، ورنہ وہ سچ میں دوسری دلہن لے آئے گا۔ ماہین کی اس بات نے کشف کے دل میں نوشیروان کو کھو دینے کا ایک ایسا خوف پیدا کر دیا کہ اس نے ڈرتے ڈرتے ماہین کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہین کی کہی ہوئی باتیں کشف کے ذہن میں کسی لاوے کی طرح ابھر رہی تھی۔ اگر شوہر کو بچانا ہے تو یہ رسک لینا پڑے گا، ورنہ وہ سچ میں دوسری دلہن لے آئے گا۔ یہ جملہ کشف کے معصوم دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی بار بار کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے نوشیروان غصے میں تکیہ اٹھا کر گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اگر اب بھی اس نے اپنے خوف پر قابو نہ پایا تو وہ نوشیروان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا اور انٹرنیٹ آن کیا۔ انٹرنیٹ پر کسی شاپنگ ایپ کو کھولتے ہوئے اس کی انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی اور اس کا چہرہ شرم کے مارے تپ رہا تھا۔ اس نے سرچ بار میں بہت ہچکچاتے ہوئے نائٹ ویئر لکھ کر سرچ کیا تو اس کے سامنے مختلف رنگوں اور ڈیزائنر کے ملبوسات آ گئے۔ کشف نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے کپڑے پہننا تو دور دیکھنے کا بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس وقت معاملہ اس کے سہاگ کا تھا۔ وہ گھبرا کر بار بار کمرے کی طرف دیکھتی کہیں بیگم زرکا اچانک اندر نہ آ جائیں۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کی نظر ایک انتہائی خوبصورت ریشمی اور گہرے سرخ رنگ کی شارٹ نائٹی پر پڑی جس پر باریک نیٹ کا نفیس کام ہوا تھا۔ یہ نائٹی واقعی کسی بھی مرد کا دل پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ کشف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، گہرا سانس لیا اور کیش آن ڈلیوری پر کلک کر کے آرڈر کنفرم کر دیا۔ آرڈر بک ہوتے ہی اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ موبائل بستر پر پھینک کر واش روم کی طرف بھاگی اور آئینے میں اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر چھپانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو اس رات کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں اسے اپنے شوہر کے سامنے اپنے سارے خوف کو مٹانا تھا۔ اگلے 2 دن کسی پرسکون طوفان کی طرح گزرے۔ نوشیروان کا رویہ کشف کے ساتھ انتہائی سرد اور لا تعلق رہا۔ وہ گھر آتا تو صرف بیگم زرکا سے بات کرتا اور کشف کو یوں نظر انداز کرتا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ یہ خاموش سزا کشف کے لیے اس کے غصے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت حویلی کے دروازے پر کوریئر والے نے دستک دی۔ کشف نے دل پر ہاتھ رکھ کر نیچے بھاگی اور بیگم زرکا کے دیکھنے سے پہلے ہی پارسل وصول کر کے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ اس نے پارسل کھول کر جب اس سرخ ریشمی لباس کو دیکھا تو اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات وہ نوشیروان کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جھک جائے گی مگر ان کے بیچ کی دوری کو ختم کر کے رہے گی۔ شام ہوتے ہی باہر کا موسم اچانک بدلنے لگا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ درختوں کے پتے حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب ہولناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ بیگم زرکا نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر باہر دیکھا اور ملازمہ سے کہا، سب کھڑکیاں بند کر دو، طوفان آنے والا ہے۔ کشف اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر کڑکتی ہوئی بجلی کو دیکھ رہی تھی۔ باہر جتنا بڑا طوفان تھا اس سے کہیں بڑا طوفان اس کے اپنے اندر چل رہا تھا۔ اس نے غسل کیا، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا اور اس پارسل کو بیڈ پر رکھ کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور نوشیروان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ بجلی زور زور سے کڑکی اور پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا جس سے کشف کا دل خوف سے ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک موم بتی چلائی جس کی دھیمی روشنی میں اس کا معصوم چہرہ اور کھلا ہوا لباس کسی پری جیسا لگ رہا تھا۔
وہ دل پر ہاتھ رکھ کر نوشروان کی گاڑی کے ہارن کا انتظار کرنے لگی۔ باہر طوفان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حویلی کے در و دیوار پر دستک دے رہا تھا۔ تیز ہواؤں کے تھپیڑے شیشے کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک سنسناتی ہوئی آواز پیدا کر رہے تھے، اور آسمان پر بجلی کا بار بار کڑکنا اندھیرے کمرے کو ایک سیکنڈ کے لیے سفید روشنی سے بھر دیتا۔ کشف موم بتی کی دھیمی کامتی ہوئی لو کے سامنے بیٹھی بیڈ پر رکھے اس سرخ ریشمی لباس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود جوش اور خوف کی ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ گھڑی کی طرف دیکھتی جس کی سوئیاں 9:30 کا حصہ پار کر چکی تھیں۔ نوشروان عام طور پر اس وقت گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن آج طوفان اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے شاید اسے دیر ہو رہی تھی۔ کشف نے ابھی وہ لباس پہنا نہیں تھا، وہ بس اسے بیڈ پر پھیلائے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اچانک حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے کھلنے کی بھاری آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک تیز گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی نیچے صحن میں چمکی۔ کشف کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ آ گئے۔ اس کے منہ سے ایک دھیمی سی سرگوشی نکلی۔ اس نے جلدی سے اس سرخ نائٹی کو اٹھا کر الماری کے کپڑوں کے پیچھے چھپایا تاکہ نوشروان کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ چاہتی تھی جب وہ خود اسے پہن کر اس کے سامنے آئے تبھی اسے سرپرائز ملے۔ اپنے گیلے اور کھلے بالوں کو جلدی سے دوپٹے کے اندر سمیٹتے ہوئے کشف نے موم بتی اٹھائی اور پرسکون ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دھیمے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج کی گیلری تک بڑھی تاکہ نیچے جا کر نوشروان کا استقبال کر سکے۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں کے اوپری حصے تک پہنچی، حویلی کا بڑا مرکزی دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا اور باہر کی طوفانی ہوا کا ایک سرد جھونکا لاؤنج کے اندر تک آیا، جس سے کشف کے ہاتھ میں موجود موم بتی بجھ گئی۔ لیکن اسی لمحے نیچے لاؤنج میں بیگم زرکا نے ملازم کے ہاتھ سے لی گئی ایمرجنسی لائٹ آن کر دی، جس کی تیز سفید روشنی پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ کشف نے سیڑھیوں کے کٹہرے کو پکڑ کر نیچے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے ہاتھ سے بجھی ہوئی موم بتی نیچے گرتے گرتے بچی۔ نوشروان حال میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا بلیک کوٹ بارش کے پانی سے ہلکا سا گیلا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ایک انتہائی اسمارٹ، ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے مغربی طرز کا ایک مہنگا لائٹ کوٹ اور ہائی ہیلز پہن رکھی تھی۔ اس کے چھوٹے کٹے بال بھی بارش کی وجہ سے تھوڑے گیلے تھے اور اپنے گیلے کوٹ کو جھٹکتے ہوئے نوشروان سے بہت بے تکلفی سے کچھ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ کشف نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو نوشروان کے اتنے قریب اور اس انداز میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لڑکی کا اعتماد اور اس کی خوبصورتی کشف کو اپنے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہونے لگی۔ بیگم زرکا بھی کچن سے باہر آ چکی تھی اور وہ بھی نوشروان کے ساتھ اس انجان لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کشف نے محسوس کیا اس کے دل کے اندر جیسے کسی نے ایک تیز خنجر اتار دیا ہو۔ وہ چوری چھپے جس شوہر کو منانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ طوفانی رات میں اپنے ساتھ کسی اور ہی حسن کی مورت کو لے کر گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف بارش کا شور تھا جو ماحول کو مزید بوجھل بنا رہا تھا۔ بیگم زرکا نے آگے بڑھ کر فکرمند نظروں سے نوشروان کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوشی بیٹا، خیریت تو ہے؟ اس طوفان میں تم اتنی دیر سے آئے، اور یہ لڑکی کون ہے؟ نوشروان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے کی پشت پر رکھتے ہوئے آرام سے کہا، امی، یہ زہرا ہے، میری پرسنل سیکرٹری۔ اسی لمحے نوشروان کی نظر اوپر سیڑھیوں پر کھڑی کشف پر پڑی، جو اپنے دوپٹے کے چہرے کے گرد لپیٹے سوجی ہوئی اور حیران آنکھوں سے نیچے کا یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ نوشروان کے چہرے پر ایک ثانیے کے لیے گہرا اور پراسرار تاثر ابھرا جیسے کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ اس نے اپنی غمگین اور سرد آواز کو تھوڑا اونچا کیا تاکہ اس کی آواز اوپر سیڑھیوں تک صاف جا سکے اور بولا، کشف، نیچے آؤ۔ کشف کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے، لیکن بیگم زرکا کے پکارنے پر وہ مرجھائے ہوئے قدموں سے سیڑھیوں کا سہارا لیتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی یہیں گر جائے گی۔ وہ جیسے ہی نوشروان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، زارا نے اسے اوپر سے نیچے تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مغرورانہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ کشف کی اس معصومیت اور سادگی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ نوشروان نے کشف کے چہرے پر پھیلی زردی اور اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں کو بہت غور سے دیکھا، لیکن اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ بیدار نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت اور فارمل بناتے ہوئے کہا، کشف، یہ زارا ہے، جیسا کہ میں نے امی کو بتایا، یہ میری پرسنل سیکرٹری ہے اور یہ ان فیوچر میری وائف بھی ہوگی۔
یعنی میری دوسری بیوی؟ یہ جملہ لاؤنج میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ بیگم زرکا نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نوشروان، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری شادی کو ابھی چند دن ہوئے ہیں اور تم اپنی معصوم کزن کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بیگم زرکا کا غصہ اپنی جگہ تھا، لیکن کشف کے لیے تو جیسے کائنات ہی رک گئی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی اور اسے لگا اس کے پاؤں تلے سے قالین نہیں بلکہ پوری زمین ہی کھسک گئی ہو۔ وہ جس شوہر کو کھونے کے ڈر سے اپنی حیا کی دیواریں گرانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اس شوہر نے ایک سیکنڈ میں اس کی محبت اور اس کی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا۔ زارا نے بہت فخر سے اپنے پرس کو سنبھالا اور نوشیروان کی طرف دیکھ کر بولی، تھینکس نوشیروان، مجھے تمہاری چوائس پر پورا بھروسہ تھا، لیکن تمہاری فیملی شاید ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں۔ نوشیروان نے زارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کشف کی طرف دیکھے بغیر سردی سے بولا، امی آپ پریشان نہ ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ زارا آج رات یہیں رکے گی کیونکہ باہر طوفان کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہیں اور ہمارا ایک بہت اہم کام باقی ہے۔ کشف وہاں کھڑی صدمے کی مورت بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے ضبط کا بندھن توڑ کر گالوں پر بہنے لگے، لیکن نوشروان نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جیسے وہ اس کے لیے اب کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ نوشروان نے اس صفاقانہ جملے نے کشف کے پورے وجود کو برف کر دیا۔ وہ وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑی کھلے منہ سے کبھی نوشروان کو تو کبھی اس ماڈرن لڑکی زارا کو دیکھ رہی تھی، جو اب صوفے پر انتہائی بے تکلفی سے بیٹھ کر اپنے ہینڈ بیگ سے ایک مہنگا آئی فون نکال چکی تھی۔ بیگم زرکا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے نوشروان کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور بولی، نوشروان ہوش کے ناخن لو، یہ لڑکی کون ہے اور تم میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا کر رہے ہو؟ میں اس گھر میں یہ سب ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن نوشروان نے انتہائی تحمل اور سنجیدگی سے ماں کا ہاتھ چوما اور دھیمی آواز میں کہا، امی باہر طوفان دیکھیے، تمام سڑکیں بلاک ہیں اور لائٹ بھی جا چکی ہے۔ زارا اس وقت اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ فائن کلائنٹس کے ساتھ کمپنی کی کروڑوں روپے کی ڈیل کی ایک آن لائن میٹنگ ابھی ہونی لازمی ہے۔ اگر یہ ڈیل ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ زارا میری پرسنل سیکرٹری ہے اور اس میٹنگ کے تمام پیپرز اور پریزنٹیشن اس کے لیپ ٹاپ میں ہے، اس لیے اس کا یہاں رکنا میری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر نوشروان نے زارا کو اشارہ کیا، جس نے فوراً اپنے بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر ٹی وی لاؤنج کی بڑی میز پر سجا دیا۔ بیگم زرکا غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی کہ وہ اس تماشے کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن کشف وہیں کچن کے اوٹ میں ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر بارش اور طوفان کا شور تیز اور ہوتا جا رہا تھا اور اندر لاؤنج میں ایمرجنسی لائٹ کی سفید روشنی میں نوشروان اور زارا ایک ہی صوفے پر بالکل قریب بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہے تھے۔ انٹرنیٹ کے سگنل کم ہونے کی وجہ سے زارا بار بار اپنا رخ نوشروان کی طرف کرتی اور کہتی، نوشی دیکھو یہ کلائنٹ کا میسج آیا ہے، ہمیں یہ فائل ابھی اپلوڈ کرنی ہوگی۔ کشف نے جب زارا کے منہ سے اپنے شوہر کے لیے نوشی کا لفظ سنا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چلتی ہوئی سلاخیں رکھ دی۔ وہ کچن کی دیوار سے پیٹھ ٹکائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ایسے نوشروان جو اس کے قریب آتے ہی ایک جابر مرد بن جاتا تھا، اس وقت زارا کے ساتھ کتنے پرسکون اور پروفیشنل انداز میں ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے، فائل شیئر کر رہا تھا اور بزنس کی اصطلاحات بول رہا تھا۔ کشف کو پہلی بار اپنی کم عمری، اپنی نادانی اور اپنی بے وقتی کا احساس ہوا کہ وہ نوشروان کے معیار کے مطابق کتنی چھوٹی اور نااہل تھی، جبکہ زارا ہر لحاظ سے اس کے بزنس اور اس کی زندگی میں فٹ بیٹھ رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن لاؤنج میں جاری اس میٹنگ اور ان دونوں کی قربت نے کشف کے اندر حسد اور تڑپ کی ایک ایسی آگ لگا دی جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وقت اپنی سست رفتاری سے سرک رہا تھا اور لاؤنج سے اب بھی لیپ ٹاپ کی دھیمی آوازیں، زارا کے ہنسنے کی آہٹ کچن تک آ رہی تھی۔ کشف رو رو کر نڈال ہو چکی تھی، اس کا گلابی سوٹ آنسوؤں سے جگہ جگہ سے بھیگ چکا تھا اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور سوچا، کیا وہ واقعی اتنی آسانی سے ہار مان جائے گی؟ کیا وہ اپنے کزن، اپنے شوہر کو اس ماڈرن لڑکی کے لیے یوں ہی چھوڑ دے گی؟ اسے اپنی سہیلی ماہین کی بات یاد آئی کہ مرد کو اگر تم محبت نہیں دو گی تو وہ کہیں اور ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ کشف کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ نوشروان کا غصہ غلط نہیں، وہ واقعی ایک مچور مرد تھا جسے ایک بیوی کی ضرورت تھی، نہ کہ ایک ڈرپوک بچی کی جو اسے دیکھتے ہی اپنی سانس روک لے۔ ایک نئے عزم اور آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کشف کچن سے نکلی اور ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کے پچھلے حصے سے اس نے وہ پارسل نکالا جو آج ہی دوپہر کو آیا تھا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کی اس ریشمی اور باریک نیٹ والی شارٹ نائٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا دل اب بھی شرم اور خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار خوف نوشروان کا نہیں بلکہ اسے کھو دینے کا تھا۔ اس نے زبردستی اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، واش روم جا کر اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور انتہائی لرز سے ہاتھوں سے اس لباس کو اپنے نازک وجود پر سجا لیا۔
آئینے میں جب اس نے خود کو دیکھا تو اس کے اپنے گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ وہ کھلے گیلے بالوں کے ساتھ اس سرخ لباس میں کسی جنت کی حور لگ رہی تھی، لیکن اس کا حسن اس وقت اداسی کے سائے میں تھا۔ وہ بیڈ کے بالکل قریب درمیان میں آ کر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا سمیٹ کر وہ کمرے کے اندر بند دروازے کو گھورنے لگی، جہاں باہر اب بھی نوشروان زارا کے ساتھ موجود تھا۔ کشف نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج رات جیسے ہی نوشروان کمرے میں آئے گا، وہ اس کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جھک جائے گی، وہ اس سے معافی مانگے گی، وہ روئے گی، لیکن اسے زارا کا ہونے نہیں دے گی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری کوشش تھی، اور وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے ہر ڈر کو مٹانے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ کمرے میں موم بتی کی پگھلتی ہوئی لو دیواروں پر خوفناک اور پراسرار سائے بنا رہی تھی، بالکل ویسے ہی سائے جیسے کشف کے دل کے اندر لہریں لے رہے تھے۔ وہ اس گہرے سرخ ریشمی لباس میں ملبوس بیٹھ کے بالکل وسط میں آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال اس کے گہرے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی سرخ ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے۔ باہر طوفان اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ تیز بارش کی بوندیں شیشے کی کھڑکیوں پر اس زور سے لگ رہی تھی جیسے کوئی باہر سے انہیں توڑنا چاہتا ہو۔ کشف کا پورا دھیان کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر جمع تھا۔ وہ ہر لمحہ نیچے لاؤنج سے آنے والی کسی آہٹ یا نوشروان کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن طوفان کے شور میں سب کچھ دبا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، پھر 1:30 بجا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 کا حصہ بھی گزر گیا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ کشف کے دل میں بار بار یہ ہولناک خیال آ رہا تھا، کہیں نوشروان اس رات زارا کے ساتھ ہی لاؤنج میں نہ رک جائے۔ یہ سوچ اس کے معصوم دل کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ روتے روتے خود سے لڑتے لڑتے اب اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اور سر کا درد شدت اختیار کر گیا۔ وہ بیڈ پر اسی حالت میں سیدھی لیٹ گئی۔ اس کا سرخ ریشمی دوپٹہ بیڈ کی سائڈ پر لٹک رہا تھا، اور وہ سسکیاں لیتے لیتے انتظار کی اس کھٹن گھڑی میں نہ چاہتے ہوئے بھی گہری اور تھکن سے چور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ اس لباس میں اندھیرے کمرے کے اندر چاند کے کیسے ٹکڑے کی طرح لگ رہی تھی، جو بالوں کے اوٹ میں چھپ کر اداس سا ہو گیا ہو۔ رات کے ٹھیک 3 بجے نیچے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ فائن کلائنٹس کے ساتھ کروڑوں روپے کی وہ اہم ترین بزنس ڈیل کامیابی سے ختم ہو چکی تھی۔ نوشروان نے ایک تھکا ہوا مگر پرسکون سانس لیا۔ زارا نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے پرس کو سنبھالتے ہوئے بولی، مبارک ہو نوشروان، یہ ڈیل صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکی۔ نوشروان نے ملازم کو آواز دی اور اسے ہدایت کی کہ زارا کو گیسٹ روم میں شفٹ کیا جائے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے۔ زارا کے جانے کے بعد نوشروان نے لاؤنج کی ایمرجنسی لائٹ بند کی، جس سے پورے گھر میں ایک بار پھر گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ انتہائی دھیمے اور تھکے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں اب بھی کشف کا وہ روتا ہوا اور زرد چہرہ گھوم رہا تھا، جسے زارا کا تعارف کرواتے وقت دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا شاید اس نے کشف کو کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا، لیکن وہ اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کشف کا خوف ان کے رشتے کو دمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ نوشروان نے جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اس کا دل ایک پل کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ اس نے بہت نرمی سے دروازہ کھولا تاکہ سوئی ہوئی کشف کی نیند خراب نہ ہو۔ کمرے کے اندر موم بتی اب بالکل بجھنے کے قریب تھی، اور اس کی آخری دھیمی سی نیلی روشنی کمرے کے ماحول کو ایک جادوئی سحر دے رہی تھی۔ نوشروان جیسے ہی 2 قدم اندر داخل ہوا، بیڈ پر موجود منظر کو دیکھ کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں ساکت رہ گئے، اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں صوفے پر جا گریں۔ نوشروان کی نظریں جیسے ہی بیڈ پر پڑی، اس کا پورا وجود سحر زدہ ہو کر رہ گیا۔ کمرے میں موجود موم بتی کی آخری مدھم سی لو اس منظر کو کسی خواب جیسا بنا رہی تھی۔ کشف بیڈ کے بالکل درمیان میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے گہرے اور نازک وجود پر وہ گہرے سرخ رنگ کی ریشمی شارٹ نائٹی کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ باریک نیٹ سے چھلکتی اس کی گہری رنگت، اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے سیاہ ریشمی بال اور اس کے چہرے پر موجود معصومیت نے نوشروان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ایک ڈری ہوئی بچی کی طرح چادر میں سمٹی رہتی تھی، آج اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس روم میں خود کو سجا کر سوئی تھی۔ یہ بات نوشروان کے دل کو اندر تک چھو گئی۔ اس کے چہرے کی تمام سختیاں اور غصہ ایک سیکنڈ میں پگھل کر ہوا ہو گئے، اور اس کی جگہ محبت اور قربت کی ایک شدید طوفان نے لے لی۔ وہ دھیمے مدہوش قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کشف کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کے سانسوں کی گرمی کشف کے گالوں سے ٹکرانے لگی۔ نوشروان نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کشف کے چہرے پر بکھری بالوں کو ایک لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ ایک تڑپتی ہوئی چاہت تھی، جو وہ اتنے دنوں سے دبائے بیٹھا تھا۔ وہ زہر زدہ نظروں سے اپنی اس خوبصورت دلہن کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کی محبت کے لیے اپنی حیا کا یہ سب سے بڑا رسک لیا تھا۔ نوشروان سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے جھک کر انتہائی محبت اور شدت سے کشف کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ جیسے نوشروان کے مضبوط اور گرم وجود کا دباؤ کشف نے محسوس کیا، اس کے ذہن پر طاری نیند کا سحر ایک دم ٹوٹ گیا اور اس کی بڑی بڑی مخمور آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے اندھیرے میں نوشروان کا پرکشش اور جذبات سے مغلوب چہرہ اتنے قریب دیکھ کر کشف کا دل زور سے دھڑکا۔
اس کے اندر کا پرانا خوف ایک سیکنڈ کے لیے جاگا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آیا کہ نوشروان اب کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اس کا دل کا درد خوف پر غالب آ گیا۔ اسے اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ نوشروان کے چوڑے سینے پر رکھ دیے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں اندھیرے کمرے میں گونجنے لگیں۔ چھوڑے مجھے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ جب آپ اسے زارا کو لے آئے ہیں اور اسے اپنی دوسری بیوی بنا رہے ہیں تو میرے پاس کیوں آئیں؟ جائیں اسی کے پاس، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ کشف کی اس معصومانہ تڑپ اور جلن پر نوشروان کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کشف کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑا اور اسے مزید سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کشف نے رونے کے لیے اپنی سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن نوشروان نے فوراً زبردستی اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور ہنستے ہوئے بولا، کاش تم میرا دماغ پڑھ سکتی کشف۔ زارا کوئی فیوچر وائف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میری پرسنل سیکرٹری ہے اور طوفان کی وجہ سے گھر نہیں جا سکی تھی۔ میں نے دوسری شادی کا وجود صرف اور صرف اس لیے بولا تاکہ تمہارا یہ ڈر ختم ہو، تم مجھ سے جیلس ہو اور تمہیں مجھے کھونے کا خوف ہو، تاکہ تم اس معصوم کھول سے باہر نکل کر میری بیوی بنو۔ نوشروان کا یہ انکشاف کشف کے لیے کائنات کا سب سے بڑا ٹویسٹ تھا۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا سارا خوف ایک سیکنڈ میں کافور ہو گیا۔ نوشروان کے منہ سے یہ سچائی سن کر کشف کے بہتے آنسو جیسے ایک لمحے کے لیے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کے پلکوں پر ہی جم گئے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی اب ان دونوں کے چہروں کو واضح کر رہی تھی، جہاں حیرت، شرمندگی اور محبت کے کئی رنگ ایک ساتھ ابھر رہے تھے۔ کشف نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں، نوشروان کے چہرے کو دیکھا جس وقت کسی فاتح کی طرح مسکرا رہا تھا اور اس کی گرفت کشف کے نازک وجود پر مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ کشف کا لرزتا ہوا دل اب بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ نے خود سب کے سامنے کہا وہ آپ کی فیوچر وائف ہے، وہ اتنی ماڈرن ہے، آپ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ آپ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے اور میں تو آپ کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتی۔ کشف کی اس معصومانہ جلن اور احساس کمتری نے نوشروان کے دل کو اندر تک پگھلا دیا۔ اس نے بہت نرمی سے کشف کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور باری باری اس کی انگلیوں کے پوروں کو چومتے ہوئے انتہائی غمگین اور محبت پاش آواز میں بولا، میری پاگل کزن، میری نادان بیوی، اس پوری دنیا میں نوشروان کی چوائس صرف اور صرف تم ہو۔ زارا واقعی میری کمپنی کی ایک پروفیشنل سیکرٹری ہے اور طوفان کی وجہ سے اس کا یہاں رکنا محض ایک اتفاق تھا، لیکن جب میں نے تمہیں اوپر سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تو میرے شیطانی دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تمہیں تھوڑا تڑپایا جائے۔ میں نے وہ جھوٹ صرف اس لیے بولا کہ کشف تاکہ میں تمہارے اندر کے اس بے بنیاد ڈر کو نکال سکوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہیں مجھے کھونے کا خوف ہے اب یا نہیں، اور دیکھو میرا یہ تیر بالکل نشانے پر لگا۔ اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو کیا میری یہ ڈرپوک دلہن کبھی اپنی حیا کا یہ کھول توڑ کر اس خوبصورت لباس میں میرا انتظار کرتی؟ نوشروان کی بات سن کر کشف کے گال شرم اور حیا کے مارے بالکل سرخ ہو گئے۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس وقت اس لباس میں نوشروان کے بالکل قریب اس کے باہوں کے سار میں بیٹھی ہے۔ اس نے شرم کے مارے فوراً اپنا چہرہ نوشروان کے چوڑے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ ادا نوشروان کے جذبات میں آنکھ لگانے کے لیے کافی تھی۔ کشف نے لاڈ، غصے اور بےچارگی کے ایک ملے جلے احساس کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے مکے نوشروان کے سینے پر مارنا شروع کیے اور وہ ہنسی ہو کر بولی، آپ بہت بڑے ہیں نوشروان، اب دنیا کے سب سے گندے انسان ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ نیچے کھڑے ہو کر جب میں نے وہ بات سنی تو مجھ پر کیا گزری؟ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں کچن کی دیوار سے لگ کر روتی رہی اور آپ وہاں اس کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑیں مجھے اور جائیں اسی زارا کے پاس۔ کشف کا یہ پیارا سا غصہ اور اس کا حق جتانا نوشروان کو اپنے قابو سے باہر کر رہا تھا۔ اس نے کشف کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر اس کے سر کے دونوں طرف ٹکایا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے دھیمی، رومانوی اور سرگوشی میں بولا، اب میں تمہیں خود سے دور کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کشف، تمہاری سزا ختم ہوئی اور اب میری محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ کی وہ اونچی دیوار جو خوف اور نادانی کی کھڑی کی تھی، وہ اس ایک طوفانی رات کے سچ نے ہمیشہ کے لیے مسمار کر دی، اور اب کمرے کا ماحول ایک گہرے، پرسکون اور سحر انگیز رومانس میں بدل چکا تھا، جہاں صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری اور پرسکون کرنیں کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی بیڈ پر پڑی تو کشف کی آنکھ کھلی۔ وہ نوشروان کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھے سوئی ہوئی تھی اور نوشروان کا مضبوط بازو اب بھی اس کے گرد ایک حفاظتی اثار کی طرح لپٹا تھا۔ کشف نے چوری چھپے اوپر دیکھا تو نوشروان پہلے سے جاگ رہا تھا اور انتہائی محبت پاش نظروں سے اپنی اس معصوم بیوی کا چہرہ تک رہا تھا۔ کشف نے جیسے ہی خود کو اس کے اتنے قریب پایا اور اس رات کا خیال آیا
اس کا پورا چہرہ حیات سے گلابی ہو گیا اور اسے جلدی سے کمبل اپنے چہرے پر تاننا چاہا، لیکن نوشروان نے ہنس کر کمبل پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل محبت کا بوسہ دیتے ہوئے بولا، گڈ مارننگ میری خوبصورت بیوی، اب شرمانا چھوڑو، اب تم آفیشلی اور ہر لحاظ سے صرف اور صرف میری ہو۔ کشف نے مسکرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا دل شکر گزاری کے احساس سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک زارا کے معاملے پر پوری طرح پرسکون نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئے تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ زارا ڈائننگ ٹیبل پر بیگم زرگا کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور باہر دھوپ نکل چکی تھی۔ کشف کو چائے کا برتن اٹھائے ہلکے پیلے رنگ کے خوبصورت سوٹ میں شرماتے ہوئے نیچے آتے دیکھ کر بیگم زرگا سب سمجھ گئیں اور ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آ گئی۔ زارا نے جیسے ہی کشف کو دیکھا وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر وہ غرورانہ تاثرات نہیں تھے بلکہ ایک دوستانہ چمک تھی۔ وہ مسکرا کر کشف کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بھابھی مجھے معاف کر دیجیے گا، کل رات نوشروان نے مجھ سے زبردستی یہ ڈرامہ کروایا تاکہ وہ آپ کا ڈر بھگا سکیں، ورنہ میرے دل میں تو ایسا کوئی خیال نہیں تھا، اور نوشروان تو آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ زارا کی بات سن کر کشف نے ایک محبت بڑی ہلکی سی اصیلی نظر نوشروان پر ڈالی جو دور کھڑا چائے کا کپ پکڑے شرارت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زارا ناشتہ ختم کر کے آفس کے لیے نکل گئی، لیکن کشف کے دل میں اب اپنے شوہر کے لیے ایک نیا مان اور لاڈ جا چکا تھا۔ زارا کے جانے کے بعد حویلی میں ایک بار پھر وہی پرسکون ماحول لوٹ آیا، لیکن اب اس ماحول میں اجنبیت کی جگہ ایک دوسرے کے لیے چاہت کی خوشبو تھی۔ شام کو جب نوشروان آفس سے واپس آیا تو وہ کشف کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز لایا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بیگم زرکا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ نوشروان نے اندر داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت شاپنگ بیگ کی لائن اس کے سامنے لگا دی۔ بیگم زرکا مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں تاکہ ان دونوں کو وقت مل سکے۔ نوشروان نے اس کشف کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، یہ سب میری اس بہادر بیوی کے لیے جس نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے بچایا۔ کشف نے نقلی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور منہ پھیر کر بولی، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ نے مجھے جتنا رلایا ہے نا، میں وہ سب اتنی جلدی نہیں بھولنے والی، اب واقعی بہت برے ہیں۔ نوشروان نے اس کے اس معصوم روپ کو دیکھا جو اب ڈرنے کی بجائے اس پر اپنا حق جتا رہی تھی تو اس کا دل مچل گیا۔ اس نے کشف کو کمر سے پکڑ کر اپنے اور قریب کھینچا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، اچھا تو میری بیوی کو ابھی تک غصہ ہے، تو پھر اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کشف کا دل نوشروان کی اس قربت پر دوبارہ تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اب یہ خوف کا دھڑکنا نہیں تھا بلکہ محبت کا جادو تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولی، نوشروان پلیز کوئی دیکھ لے گا۔ نوشروان نے ہنس کر اس کے گال کو چھوا اور بولا، اس گھر میں اب کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اب تمہارا یہ شوہر تمہارے ہر نخرے کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ کشف نے اس کے تحفے کھولے تو اس میں اس کی پسند کی بہترین لباس اور ہیرے کے جھمکے تھے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اگلے دن کشف نے اپنی سہیلی ماہین کو حویلی مدعو کیا۔ ماہین جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی وہ کشف کے چہرے پر موجود رونق، اس کا پورے اعتماد انداز اور اس کے گلے میں چمکتا ہوا ہیرے کا لاکٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کشف کو کھینچ کر کونے میں لے گئی اور حیرت سے پوچھا، لڑکی یہ کیا جادو ہو گیا؟ کل تک تو تم رو رو کر مر رہی تھی کہ نوشروان بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں اور آج تم کسی ملکہ کی طرح چمک رہی ہو۔ کشف نے شرماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ماہین کی اس طوفانی رات کا پورا سچ، زارا کا ڈرامہ اور نوشروان کا انکشاف بتایا۔ ماہین نے خوشی سے تالی بجائی اور بولی، واہ میں نہ کہتی تھی، نوشروان بھائی جیسے مرد دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، انہوں نے تمہارا ڈر بھگانے کے لیے کتنا بڑا رسک لیا۔ اسی لمحے نوشروان لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماہین نے احترام سے اسے سلام کیا اور شرارت سے بولی، نوشروان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اس ڈرپوک سہیلی کو ایک سچی بیوی بنا دیا۔ نوشروان نے مسکرا کر کشف کی طرف دیکھا جو شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا چکی تھی اور بولا، ماہین شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم اسے وہ آن لائن شاپنگ کا مشورہ نہ دیتی تو شاید یہ طوفانی رات اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ ماہین ہنس پڑی اور کشف کا چہرہ ایک بار پھر حیا کے گلابی رنگ میں رنگ گیا۔ رات کو جب ماہین چلی گئی تو نوشروان کشف کو حویلی کی چھت پر لے گیا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان صاف تھا۔ اسے کشف کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا اور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کشف اس چاند کی گواہی سے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری آنکھ میں کبھی خوف کا کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ کشف نے مڑ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور بولی، اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں اب میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔